کیوں کہ وہ اس راہ کو جانتے ہیں، وہ یہ سفر طے کر چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کہاں پہ گمراہی ہے، کہاں پہ شیطان کا ڈیرا ہے، کہاں پہ شیطان بندے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، کہاں پہ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر مرشد دے راہ نہیں ملتا، رول مرسے وچ راہ دے۔ ایسے بندے کو تلاش کرو، ایسے رہبر کو تلاش کرو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت فرمائی ہو، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خاص علم رموز حقیقت سے، اپنے اس خاص علم لدنی سے نوازا ہو، جس کا سینہ اللہ کے انوار و تجلیات سے روشن اور منور ہو، جس کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے عقل بیدار بنا دیا ہو۔ ایسے مرشد کی صحبت اختیار کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس شخص کو پا لیا وہاں پہ جب پہنچے جہاں سے مچھلی نے چھلانگ لگائی تھی سمندر کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ وہ جب چلتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ میرے خاص بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، میرے خاص بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، اور وہ بندہ بھی کیسا؟ جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے ایک خاص رحمت عطا کی تھی، اپنی رحمت کی نشانیاں عطا کی تھیں، اور ہم نے اپنی بارگاہ کا خاص علم اسے عطا کیا تھا، جسے قرآن کی اس اصطلاح کے مطابق صوفیاء نے علم لدنی قرار دیا کہ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا تھا۔ گویا ایسے بندے کو تلاش کرنا جسے اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، اور جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم لدنی سے منور کر دیا ہو، اس بندے کی تلاش میں نکلنا اور اس بندے کی صحبت اختیار کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے۔